جب بھی کوئی مسلمان اٹھتا ہے نا ایسا، ہم سارے مسلمانوں کی نظریں مشرق و مغرب سے سمٹ جاتی ہیں. ہم خیال کرتے ہیں شاید مہدی شام سے نکل آیا، شاید کردوں کے دیش سے نکل آیا. بڑے چالاک ہیں یہ یورپ و امریکہ والے. CIA والے بڑی بڑی مزیدار اسکیمیں بناتے ہیں. آپ کو ان کی ایک اسکیم سناتا ہوں. امریکنز کو یا CIA کو پتہ مسلمان ہر جگہ ہر وقت مہدی ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی شخص دعویٰ کر دے نا فلاں مہدی فلاں مہدی فلاں مہدی، تو یہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور ہر بدکار کو تخریب کار کو بھی 10-20 ہزار پکے مسلمان نصیب ہو جائے. یعنی ایک دفعہ یہاں ایک شخص نے خدائی کا دعویٰ کیا، اسے یوسف کذاب کہتے ہیں، اس کے ساتھ بھی 20,000 لوگ. کوئی رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے ساتھ بھی 10-20 لوگ. یعنی ہماری عادت ہے، ہم اتنے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں کہ ہم ہر دعویٰ کرنے والے کے پیچھے لگ پڑتے. تو انگریز امریکن نے سوچا یار یہ مسلمان قوم کی پکی عادت ہے، یہ تو گھڑی کے افعال نکالنے والے طوطے کے پیچھے اگر وہ نہ بھی اس کا آگے بولتے پھر ہم ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے، اے آقاؤں مرشد کوئی اور افعال نکال. یہ طوطے کے پیچھے بھی چل جاتی طویل داغے. اب بتاؤ یار اس دنیا میں کوئی ہے کتاب حساب؟ ایک بڑا مزیدار واقعہ، شام میں ایک بہت بڑا عامل جنات، بہت، اس کو حسن میواتی کہتے ہیں. بڑے جن اس نے قابو کیا. جنات ہوتے کہاں ادھر ادھر ہی ہوتے ہیں ہمارے آس پاس. ایک جن تو ہمیشہ مستقل بیٹھا ہوتا ہے نا اللہ کے رسول کے قول کے مطابق، فرشتہ بھی ہوتا ہے صاحب، جن بھی ہوتا ہے. اور جب بہت بڑے آخر اس کا آخری عمل کیا تھا کہ وہ جنت و دوزخ کی لوگوں کی لسٹ چرانا چاہتا ہے اپنے عمل جنت و دوزخ کی. بہرحال اس نے ڈھونڈ ڈال کے آخر ایک بڑے سخت چولہے کھینچے، آسمانوں پہ اس کی سختی عمل کی داد دی گئی، کاج کو دے دو کتاب اعمال اس کو دو. اتفاق سے جب وہ اعمال کی کتاب لے رہا تھا نا اپنے ہاتھ، اسی وقت ایک ستارہ ٹوٹا اور ایک برف کے ساکرہ ٹوٹی اور اس نے اس کو بنا کتاب سے اٹھا. آخری جو نام تھا نا اس کی اسی کا تھا اس وقت کی لسٹ، اور این اسی وقت کا تھا جو اس نے کتاب پڑھی. امریکن کا یہ طریقہ ہے کہ سوچنا ہے کہ مہدی خود ہی کیوں نہ بنا لی اور مسلمانوں کو سپلائی کر دے. کبھی ادھر سے مہدی سپلائی کر دی. آخر انہوں نے پلان کیا ایک بہت بزرگ شخص کو جو بڑا نیک پرہیزگار، ایک حاضر کتابوں کو مسلمانوں کی تھا، بڑا دین بڑی عبادت گزار شاید تھی. اس کو انہوں نے ہولے ہولے آگے بڑھانا شروع بڑے طریقے سے. اس نے کہا نا خدا تجھے جواب دے دے، تو اس کی نوٹیفائی کیا جاتا تھا. اگلے دن اس شخص کو جواب مل جاتا. کسی نے کہا میرے پاس بکری نہیں ہے، اگلے دن 3 بکریاں اس کے گھر پہنچ جاتی. ہولے ہولے اس کی کرامات کا چرچا بڑھا ہوا بہت بڑا. اب ایک ملک سے نکلا، اس کے بارے میں مشہور ہوا مہدی 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 مہدی. کعبہ پہنچے کیونکہ باہر ظہور مہدی تو کعبہ میں ہے نا. تو جب کعبہ پہنچے تو حضرت اور بھی زیادہ شہرت ہوئی. CIA نے پروگرام بڑا عجیب و غریب ایک بنایا ہوا. اب مہدی کی نشانی یہ رکھی گئی پرانی کتابوں میں کہ جب وہ کعبہ میں قربانی کے دن قربانی دیں گے نا تو ان کی قربانی آسمانوں پہ اٹھا لی جائے. اب امریکن نے سوچا کیا جائے. انہوں نے آخر ایک بڑی دور نظر سے ذرا دور ایک لیزر مشین بنا کو 70,000 فٹ کی بلندی پہ لیزر لگائی. پروگرام یہ بنایا، لیزر بڑی ایگزیکٹ ہوتی ہے آپ کو پتہ نا. تو پروگرام یہ بنایا کہ جب یہ بکرا رکھا جائے تو آسمانوں کی بلندیوں سے اب بالکل اس مقام پہ نشان لگا دیا گیا کہ بھائی جانے والوں اس کو مہدی ڈکلیئر کرنے کے لیے امت مسلمہ کا یہ لازم ہے کہ اس کی قربانی جب اٹھائی جائے گی تو یہ مہدی ہو جائے گا.
تو دائرہ بنایا گیا، اس کے اوپر پھر وہ لیزر مشین فکس کی گئی بڑی اونچائیوں پر، آنکھ سے نظر نہیں آتی تھی کہ جب مہدی ادھر لائے گا نا بکرا، اوپر سے لیزر گرے گی اور ساتھ ہی نعرہ لگے گا مہدی مہدی مہدی۔ ہوا بھی ایسی، اولا اولا رولا بولا حضرت امام مہدی آ گئے، امام آ گئے، امام آ گئے، شیعہ سنی اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، کرشمات جاری ہو گئے، آخر حج اکبر کا وقت آیا، ظہور مہدی کا وقت، ظہور امام کا وقت، سنی کیا شیعہ کیا سب پاگلوں کی دور پر، ادھر سے حسن عصری دور پر کہ ظہور امام کا وقت آیا، ادھر سے اہل سنت دور پر، مہدی بھی بیچارہ بڑا شریفانہ ناز قدم رکھتا رکھتا اب اس دائرے کے اندر آ کے بکرا رکھ دیا، اس دائرے کے اندر اب صرف ساتھ کا انتظار تھا، اوپر سے اس آگ نے آنا تھا لیزر والی سوال اور بکرا تھا۔ تو لوگ اتنے بدتمیز، اتنی جائز وہ ہلڑ بازی ہوئی کہ عین اس لمحہ سیکنڈ میں جب بکرا اٹھایا جائے کسی نے دھکا دیا اور میں بھی آپ ادھر پہنچ، ادھر سے لیزر آئی اور میں بھی جب میں بھی لے گئی پتہ کیا نعرے ہوئے، القذاب القذاب، یہ قذاب، یہ خدا کے واسطے دیکھو علم اللہ کا رنگ ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے عالم ہی اس کے عبادت کرے، سوچ سمجھ۔ مجھے بڑا مزہ لگتا ہے جب میں آپ کو سناتا ہوں، امام ابن سیرین کا قول ہے، اے لوگوں یہ کوئی صابن نہیں ہے، یہ کوئی برتن نہیں ہے، کتنی احتیاط کرتے ہو کرتے جامے پہچاننے میں، ڈیزائنوں میں، اور خدا کے لیے مذہب ان چیزوں سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ جب مذہب لینے جانا تو سوچ کے غور کر کے جایا کرو کہ کس سے لینا ہے، ہائی بائی دوائی سے تم مذہب جا کے اٹھا رہے ہو، پھر اتنے پکے ہو جاتے ہو کہ اسلام آباد جا پہنچتے ہو، تمہارے کہاں ہے۔ تو خداوند کریم ہمیں اس عذر سے بچائے کہ ہم اللہ کے رنگ کے سوا کسی اور رنگ کو چاہتے ہیں۔ سچی بات ہے، یقین کرو کہ اس کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ ہے ہی نہیں، اتنا خوبصورت کوثر قضا ہے، حسن ہے، محبت ہے، خوشبو ہے، پھول ہے، انسان ہے، ہمدردی ہے، کرم ہے، نوازش ہے، رحمت ہے، کرامت ہے۔ اللہ کے رنگ اتنے بے شمار اور سارے ہی جانے خوبصورت، جن اگر تم ذرا سا ذوق لطیف بھی رکھتے ہو تو اصولاً تمہیں اللہ کے رنگ کو تلاش کرو۔ اور یہ یاد رکھو کہ جس دل میں مذہب کے ہوتے ہوئے آرزوئے ہمسائیگی پروردگار نہیں ہے، وہ مذہبی نہیں ہے۔ اگر تم مسلمان ہوتے ہوئے بھی خدا سے ملنے کی آرزو نہیں رکھتے ہو، خدا سے محبت کی آرزو نہیں رکھتے ہو، تم مسلمان نہیں ہو۔ You are not knowing deliberately the purpose of religion۔ شریعت نہیں ہے مذہب کا مقصد، مذہب کا مقصد وہ رستہ دکھانا ہے جس سے تم خدا تک پہنچ جاؤ۔ شریعت کا مطلب وہ زاد راہ ہے جسے لے کے تم منزل تک پہنچ جاؤ۔ یہ مقصود نہیں ہے، مقصود صرف اللہ کی ذات ہے۔ میں کاہے کو مسلمان ہوتا پھروں، مجھے بتاؤ رسم و رواج کے لیے سب سے خوبصورت مذہب بدھ مت ہے۔ اگر رسم و رواج سے دیکھا جائے حسین مذہب، 8 اصولوں پہ قائم ہے، سارے اصول میرے پیغمبر کی طرح ہیں، جو قدر ہوں گے قدار کے لیے، بڑا حسین مذہب ہے۔ مہاتما بدھ کی آپ ایک بات پڑھو تو علم و دانش کی معراج، مگر افسوس یہ ہے آج بدھ مت سے خدا نہیں دیکھا۔ بھائی میرا حق نہیں بنتا قانون بنانے والے کا، قانون بنانے والے نے کہہ دیا کہ اس طرف میں نہیں رنگ پھینک رہا، اب تم نے میرے رنگ میں آنا ہے،
میرے رنگ میں ہولی کھیلنی ہے تو ذرا اب بدھ مت اور ہندو مت سے نہیں، اب وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ، اب صرف اللہ کے رنگ میں رنگے جانا ہے، صبغۃ اللہ ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اگر رنگے جانا ہے تو اپنی عبادات کا رخ میری آرزو کی طرح رکھو، کوشش تو کرو، سوچو تو صحیح، تم کو تو اصول یاد بھی چاہیے، خدا سے تھوڑی سی جدائی محسوس تو کرو نا، محبت میں تو کچھ پتہ نہیں، مثال میں کچھ نہیں، مثال تو ایک فضول سی چیز ہے۔ بڑے سالوں کی محبت کے بعد ایک دوست نے شادی کر لی، تیسرے دن اسی شکایت لے کے آ گئے، تو میں کہا تجھے کیا ہوا پاگل، 20 سال تجھے اسی خاتون محترم کی ریاضت میں گزارے، اب تیسرے دن کیا ہوگا، 3 مہینے کے بعد کیا ہوگا، آپ کہتے ہیں شکایت پیدا ہو، پر رنگ بدل جائے، اب وہ خاتون تو وہی کچھ ایکسپیکٹ کر رہی ہے جو پہلے 20 سال آپ نے کیا، اگر آپ عبادت گزار رنگ بدل جائے تو اس کو تو غصہ آنا ہی ہے، اگر مرکز خیال جو ہے جب تم محبتیں کرتے ہو اور جب تم وعدے کرتے ہو، دیکھو اللہ کا قانون جو اللہ کا رنگ تو یہ کہتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کسی چیز سے تم کراہت کھاتے ہو اور اس میں اچھائی ہوتی ہے، بہتری ہوتی ہے، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور کسی چیز سے تم محبت کرتے ہو اس میں شر ہوتا ہے، پھر کون محبت کرنے والا اللہ کا قانون ماننے؟ خدا تو خود محبتوں سے آگے بڑھنے والی ذات ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، مجھے چاہتے ہو نا، مجھے چاہتے ہو، پہلے اپنی محبتیں قربان کر کے آؤ، ہوا و ہوس کو قربان کر کے آؤ، آرزوؤں کو قربان کر کے آؤ، طول عمر سے بچ کے آؤ، خواہشات ذات سے گریز کر کے آؤ، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پھر ان سے گریز کر کے آؤ خواہشات ذات سے، یہ فیشن سے ذرا بچ کے آؤ، اتنا بھی برا فیشن نہ ہو کہ کوئی اپنے آپ کو ہی اچھا نہ لگے، یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اب ضروری ہے کہ الٹے سیدھے لباسوں میں پھرتے ہو، لمبے لمبے جوڑے پہنتے، پاکستان میں جوڑنے والا ملک نہیں ہے، رسم و رواج کی حفاظت اللہ کے رسول کا حکم ہے، ایسے رسم و رواج ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی لونڈی کی شادی ہوئی، تو آپ آئے تو پوچھا وہ فلاں کدھر ہے، فرمایا یا رسول اللہ آج اس کی شادی تھی، فرمایا کو گانے والیاں ساتھ بھی بھیجی، فرمایا یا رسول اللہ ہم نے سوچا آپ برا منائیں گے، کہاں یہ تو رسم و رواج ہے ایسے، تو جو لوگ ہوتے ایسے رسم و رواج جو خوشی سے کسی نے اکٹھے کیا، مگر جو بھنگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جو اوپن میں ہو رہے ہوتے ہیں، جو ظاہر میں ہو رہے ہوتے ہیں، جو فسق و فجور کی علامت ہے، وہ سادہ دلوں کی خوشیاں، سادہ قسم کی نمائیں، ان سے اللہ کے رسول میں بنائیں، اس سے بنائیں، کوئی مذہب اتنا خشک نہیں ہوتا، you will all become dry، کھیلوں کے بغیر آپ ڈرائی ہو جائیں، کیا اعتدال کا رنگ یہ کہتا ہے آپ کھیل نہ کھیلو، آپ اچھے کپڑے نہ پہنو، آپ شادیوں میں تھوڑی بہت رونق نہ پیدا کرو، کیا آپ ہنسو کھیلو نہیں، اس قسم کی کوئی ہدایت رسول اللہ سے ایشو نہیں۔ ہاں یہ ضرور کہا کہ اعتدال پہ قائم کرو، سب سے خوبصورت رنگ اعتدال ہے، اور 12 احادیث، 8 ایک کتاب مسلم اور 8 بخاری، 12 حدیث میں مشتمل قول رسول ہے کہ اے لوگوں اعتدال اختیار کرو، اور اگر مکمل اعتدال نہ اختیار کر سو تو اس کے قریب ترین رہو، دور نہ جاؤ اعتدال سے، کہ جو شخص اعتدال سے دور گیا وہ خدا کے رنگ کا بندہ نہیں ہے۔
جو شخص معتدل نہیں ہے وہ مسلمان اچھا مسلمان نہیں ہے، اس سے گریز کرو. اور استادوں میں تو ویسے بھی یہ حرف آخر ہے، وما علینا الا البلاغ. یہ پروفیسر پوچھا گیا ہے کہ آپ نے تمام رنگوں پر اعتراض کیا ہے لیکن خدا کے رنگ میں رنگنے کا طریقہ تجویز نہیں کیا. یہ ذرا وضاحت کر دیں کہ یہ کیسے رنگ جو ہے اللہ کا اختیار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اصل میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ باقی میں نے آپ سے کہا علم اور مطالعے کی جگہ جب آپ کے دل میں آرزوئے وصال پروردگار پیدا ہوتا ہے. دیکھو ہوا ہے تو نہیں ہے نا، قرآن بھی کہتا ہے تم اس نظر سے نہیں مجھے دیکھ سکتے، مگر ہم اسے کسی اور نظر سے دیکھ سکتے ہیں. جب ابن عباس سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا، فرمایا ہاں 4 بار دیکھا اور دل کی نظر سے دیکھا. بلکہ حضرت ابو ذر کی حدیث موجود ہے کہ جب ان سے کہا گیا، ایک ان کے صحابی دوست ساتھ سے رہے تھے، ابو ذر کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر میں دور رسول میں زندہ ہوں تو میں ایک سوال اپنے رسول سے ضرور پوچھتا ہوں. تو ابو ذر نے کہا وہ کون سا ایسا سوال ہے جو تیرے دل میں آرزو تھی پوچھنے کی اور ہم نے نہ پوچھا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا میں یہ پوچھتا کہ یا رسول اللہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ فرمایا یہ سوال میں نے پوچھا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کا ارشاد ہوا ہاں میں نے دیکھا تھا، وہ نور ہی نور تھا. اب اس کی وضاحت اب دیکھو کہ ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ شاہد تھے، وہ نذیر تھے، مگر کیا آپ ہوا کو دیکھ لیتے؟ کیا اس کے بارے میں شبہ ہے کہ یہ ہوا؟ کیا آندھی ہو تو آپ کو شک ہوتا ہے کہ یہ آندھی ہے؟ کیا سمندر کے کنارے نرم و نازک جب بریز چل رہی ہوتی ہے آپ کو شبہ ہوتا ہے کہ ہوا نہیں ہے؟ آپ کو ہر حال میں ہوا محسوس ہے. اور تو اور جب ہوا بند ہو گئے تو آپ کتنی جلدی کہتے ہیں حوث ہے آج ہوا بند، تو دیکھنا ضروری نہیں ہوتا. جب نزعت خیال بڑھ جاتی ہے تو آپ خدا کو ویسے بھی اپنے ارد گرد ہر وقت محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، مگر پاگل تو نہیں نہ ہونا. کسی پاگل کی ورشن قبول نہیں کی جائے گی. شرط اول ہے کہ آپ معتدل رہو. اعتدال سے وہ کمال حسیات ادراک پیدا ہوتا ہے. جو شخص زیادہ معتدل ہے اس کو اعتدال سے تمام توانائی وہ ملتی ہے جو بالآخر خدا کی شناخت پہ اور اس کی قربت کے احساس پہ ختم ہوتی ہے. یہ ایک نکتہ ہے جو آپ کو آسان ترین بتا رہا ہوں کہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہمالیہ کی چوٹی پہ تزکیہ باطن کرنا نہیں ہے یا سمندروں کی تہوں میں غوطہ خوری نہیں ہے. سب سے مشکل کام اعتدال ہے، سب سے مشکل کام. آپ اپنے آپ کو اینالائز کرو اور خدا کے لیے کرو. جب آپ معتدل ہوں گے تو آپ کو ہر مقام پہ خدا نظر آئے گا. آپ کے جیسے شیطان کا دور میں آگے پیچھے مگر شیطان آپ کو نظر آتا ہے جو جب بہکا رہا ہوتا ہے کہ میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، کہتا ہے نا قرآن میں شیطان. تو اللہ کہتا ہاں تو آئے گا، مگر عباد اللہ المخلصین، مگر وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ مخلص ہے اس کی شیطان اسی طرح حفاظت، اللہ اسی طرح حفاظت کرے گا دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے سے. اور اس وقت آپ کو اللہ بھی نظر بھی آئے گا اور اس کی حفاظت بھی محسوس ہوگی اور آپ کو اس نظری بشری رابطے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. مگر شرط یہ ہے، شرط اولین اخلاص ہے اور دوسری اعتدال ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ پوچھا گیا پروفیسر کہ کیا عشق رنگ ساز کی توجہ خود بخود حاصل کر لیتا ہے اور کیا عشق کو علم پر فوقیت حاصل ہے؟ دیکھو ہمارے پاس عشق مجاز ہے، عشق حقیقی ہے. ہم نے بڑے بڑے بہانے ڈھونڈے ہیں خدا سے روگردانی کے.
اور قوالا دیکھو یہودیوں سے، ویسے یہودیوں کو لوگ بڑے عقل مند اور دانا سمجھتے ہیں، مگر ایسی بیوقوف قوم زمین پہ نہیں پیدا ہوئی. اسی لیے ان کے پیغمبر نے تنگ آ کے کہا تھا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. ذرا سوچو ان کے لطیفے کی بات ہے کہ جب موسیٰ واپس آئے اور جب بچڑے کی پوجا انہوں نے شروع کی تو اللہ نے کہا ہے موسیٰ کہ تو ادھر کتاب لینے آیا تھا، پیچھے تیری قوم نے کیا کیا؟ تو حکم ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو پوجا تھا ان کو قتل کیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے. تو جب یہ واقعہ ہو گیا تو بعد میں جو یہودی فلاسفر آئے انہوں نے پتہ کیا لکھا؟ انہوں نے کہا خدا سے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے میں غلطی ہو. ذرا غور کرو کیا لکھا انہوں نے اپنے کتاب میں کتابی فلسفہ میں لکھا کہ اللہ میاں کو غلط فہمی ہو گئی، اس کو غلطی ہوگی، ہم ایسے تو نہیں تھے، گڑبڑ ہو گئی. اب جو قوم اللہ کو سمجھے کہ اسے غلط فہمی ہو سکتی ہے، اس کا اپنے عقل کا کیا حال ہے. سو بیسیکلی مجاز ایک ایسا عذر ہے انسانی زندگی میں جو ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہکاوا دیتا. جیسے غنود ہے، خدا کو قریب رکھنے کی خواہش ہر بندے میں تھی، انہوں نے بھی خدا کو قریب کرنا چاہا اور عذر بت پرستی میں ڈھونڈ لی اور صفات کو سٹوریفائی کر دیا. جب آپ نے صفات کو سٹوریفائی کر دیا تو آپ نے مجاز سے محبت کا رنگ جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کی. مگر جو کین آنکھوں والے ہوتے ہیں وہ اس قسم کے چکر میں نہیں پڑتے، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. سب سے بڑی معراج محبت ایک ہے، ایک اللہ کو لا شریک لہ ماننا اور ایک رسول اللہ کی محبت کو لا شریک ماننا. جب اللہ کے رسول نے عمر بن خطاب سے پوچھا کہ عمر تمہیں کتنی محبت ہے مجھ سے؟ فرمایا یا رسول اللہ اپنی جان سے کم ہر چیز سے زیادہ. کہا تم کبھی بھی برات عشق محمد نہیں پا سکتے جب تک میں تمہیں اپنے ماں باپ ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. فرمایا عمر بن خطاب نے یا رسول اللہ آج کے بعد آپ مجھے اپنے نفس سے جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو اگر آپ غور کرو تو یہ ساری باتیں محبت کی. ہاؤ فار یو لو یور پروفٹ اینڈ ہاؤ فار یو لو یور گاڈ. اور محبت رسول ہی محبت اللہ ہے. اور صفاتی کنسنٹریشنز ہیں، یہ صفاتی کنسنٹریشن. جس شخص کو فنا فی اللہ نصیب تھی وہ ابوبکر صدیق ہی تو تھے نا، فنا فی رسول سمجھا جاتا. اگر کسی شخص نے بھی معیار محبت رسول اگر حاصل کرنی ہو تو اپنا ٹارگٹ کس کو رکھے گا؟ صدیق اکبر کو رکھے گا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب خدا کے رسول نے ایک دفعہ اپیل ایشو کی، مدد کی، تو میں نے سوچا میں اپنا آدھا مال اللہ کے راہ میں دوں گا. اور میرا پورا یقین ہوا کہ اس مرتبہ میں محبت رسول میں صدیق سے بڑھ جاؤں تو میں اپنا آدھا مال لے. تو صدیق اکبر کو آنے میں دیر تھی. کچھ دیر کے بعد مال و اسباب لدے ہوئے ہر چیز اٹھائے ہوئے آئے. تو جب پوچھا عمر فاروق سے رسول اللہ نے عمر کچھ گھر والوں کے لیے چھوڑا؟ کہا یا رسول اللہ آدھا ان کے لیے چھوڑ دو، آدھا آپ کے پاس لے آیا. جب صدیق اکبر آئے تو کہا اے صدیق کچھ گھر والوں کے لیے چھوڑا؟ فرمایا رسول اللہ خدا اور اس کا رسول کا. تو عمر پتہ کیا کہتے ہیں؟ میں بے بسی میں زمین پہ گر پڑا. میں نے کہا یہ شخص مجھے کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دے گا. کہ میں بے بسی میں زمین پہ گر پڑا اور میں نے کہا کہ یہ شخص کبھی بھی مجھے آگے نہیں بڑھنے دے گا. یہ ہے اس کے رسول. جب خدا اسی کو اقبال نے ایک چھوٹے سے شعر میں نقل، چھوٹے سے ایک شعر کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اب یہ وہ اس کے محبت کی داستانیں ہیں
جو صحت مند اور معتدل انسانوں کے پیچھے کوئی کمٹمنٹ، انسان کی کوئی کمٹمنٹ اس وقت تک عروج تک نہیں پہنچتی جب وہ جنون سے آزاد نہ ہو، جہاں وہ اوور ایکسپریشن سے آزاد نہ ہو، جہاں آپ کے فزیکل ڈپریشن سے آزاد نہ ہو۔ ہاں جب آپ معتدل ہوں گے، آپ منظم ہوتے ہو، اس وقت جو آپ کمٹمنٹ پالتے ہو وہ دنیا کی سب سے بڑی کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ اگر باقاعدگی ہے ہوش و حواس، حسن سلوک، حسن اعتدال، حسن اخلاق، حسن تعام کی ایوریجز کے ساتھ کسی نظریے کو پالو گے تو آپ کا زندگی بھر کا سب سے بڑا اہم نامہ ہوگا اور وہی اصلی ہوگا۔ عشق مبالغے کا نام نہیں ہے۔ کیا خوبصورت شعر ہے احسان دانش کا کہ یوں ہی دنیا کے لیے ایک تماشا نہ بنے۔ بڑے غور سے سنا اس شعر کو، کافی تفصیل والا شعر ہے کہ یوں ہی دنیا کے لیے ایک تماشا نہ بنے، جس کو بننا ہو سمجھ سوچ کے دیوانہ بنے، جس کو بننا ہو سمجھ سوچ کے دیوانہ بنے۔ یہ نہیں ہے کہ سارے پاگل جنونی اور انتہا پسند لوگ اسلام نہیں بنتے، نہ ایسا کوئی صحابی نہیں تھا۔ ایک ایسے جنونی آپ کو جنونی لگے گا، مگر اس صحابی کا درجہ اعتدال ہے۔ برا بن مالک حضور کے پاس آئے، بدبو تھے، پاؤں سے بو نکل رہی تھی، بدن سے بو آ رہی تھی، داڑھی الجھی ہوئی تھی۔ کچھ سوفسٹیکیٹڈ اصحاب نے برا منایا، اصحاب میں نے ان کا حضور کے پاس اس حال میں آنے سے بہتر نا ذرا صفائی کر لیتے۔ حضور دیکھ کے پہچان گئے، فرمایا کبھی وہ شخص میرے پاس آتا ہے جس کے بال گرد آلود ہوتے ہیں، جس کے تسمے کے جوتوں سے مجھے بو آ گیا، جس کے لباس سے صوف سے تم گریز کرتے ہو، مگر اگر وہ خدا کی قسم کھا لے تو ہر حال میں خدا اس کی قسم پوری کرتا ہے۔ یہ حضرت برا بن مالک تھے۔ تب بس آپ کو پتہ لگا کہ یہ درویش، یہ ننگا منگا غریب آدمی جو ہے یہ کس درجے کا ہے، کتنا بڑا انسان ہے۔ تو جنگیں شروع ہوئیں، جب کوئی سخت مقام آتا تو حضرت برا بن مالک کو آگے کرتے کہ قسم کھاؤ نا ہم آج فتح حاصل کریں۔ 2-4 مرتبہ ایسے ہوا، مگر دیکھو اس بندے کا ناز دیکھو۔ آج ہمارے پاس یہ ایک ایسی خبر ہوتی تو ہم زمین و آسمان کو ایک کر دیتے۔ برا بن مالک کو دیکھو کیا تھا، مسلمہ کذاب کی جنگ تھی، بڑی سخت جنگ ہو رہی تھی، 3 دن ہو گئے تھے، مسلمانوں میں بہت زخمی ہوئے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ مل کے لوگ گئے برا بن مالک کے پاس، کہا کہ آپ دعا کرو نا کہ قلعہ فتح ہو۔ آپ ناراض ہو، کہنے لگے تو اللہ کے رسول نے تو مجھے ایک دعا دی تھی، تم نے اس کا مذاق ہی بنا لیا ہے۔ تو میں قسم کھاتا ہوں کہ آج یہ قلعہ فتح ہوگا، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ آج میں شہید ہو جاؤں۔ دیکھو انہوں نے کیا کہا، یعنی ان کو یہ منظور نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کی دعا کی توقیر کم ہوتی اور لوگ اسے بار بار یوز کرتے۔ انہوں نے اپنے موت کے بھی ساتھ ایک قسم کھائی، یار تم لوگوں نے مذاق ہی سمجھ لیا، اگر اللہ کے رسول نے مجھے کوئی دعا دی تھی تو تم نے اسے مذاق سمجھ لیا۔ ہر مشکل میں مجھے کہتے ہو کہ دعا کرو نا برا، تو میں آج قسم کھاتا ہوں کہ آج یہ قلعہ فتح ہوگا، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا۔ یہ وہ رنگ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ ویسے آپ نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ صوفیاء کا دور ختم ہو گیا، چنانچہ بیعت بھی منسوخ ہوئی اور اب علماء کا دور ہے۔ یہ فرمائیے کیا آئندہ زمانے میں پھر کوئی دور صوفیاء آنے والا ہے یا قیامت تک یہی علماء کا دور؟ تھوڑی سی کوالیفائنگ سٹیٹمنٹ تھی، میں کہہ رہا تھا کہ جینون صوفیاء کا دور، طلب خداوند کم تو نہیں ہوتی، کیسے کم ہوگی؟ اب تو میں من حیث القوم یہ دیکھ رہا ہوں،
بے شمار ایسے یوتھ کو دیکھ رہا ہوں، ایسی خواتین کو دیکھ رہا ہوں، ایسے مردوں کو دیکھ رہا ہوں، کہیں نہ کہیں ان کے وجود میں عرفان پروردگار کی چنگاری بھڑک رہی ہوتی ہے، وہ آرزو مند ہوتے ہیں۔ ہمارے رستے میں نیگیٹو تعلیم بہت ہے، اس پہچان کے رستے میں خارزار بہت ہے۔ یعنی جو لوگ بھی سچے علم کے لیے نکلتے ہیں، کم سے کم انہیں 10-20 جھوٹے خداؤں سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ جو رستے میں درویش بیٹھے ہوئے ہیں، جو دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے رستوں سے گزرنا ہے۔ اگر یہ مکار خدا کو ریپرزینٹ کریں گے، اگر یہ دالامات خدا کو ریپرزینٹ، 5 سال تو گزر گئے نا بھائی، 10 سال تو گزر گئے نا، عقل آتے آتے 10 سال اور گزر گئے نا، تو یہ وقت طویل ہو جاتا ہے پہچان کا۔ بدقسمتی سے لوگوں کی طلب کم نہیں، 2 ایٹیچیوڈ ہوں گے نا۔ جب بار بار دھوکہ کھائیں گے تو کہیں گے یہ سارا مذہب ہی فراڈیوں کا، سارا مذہب ہی ان جھوٹے بدکاروں کا ہے جو خدا کے نام پہ اور رسول کے نام پہ جھوٹ بول رہے ہیں، سارا مذہب ہے۔ یا پھر اگر کچھ سچے پر پہنچیں گے تو 10-20 سال کے بعد پہنچیں گے نا، تو عمر کا ضیاع بڑا ہوتا ہے، عمر ضائع ہوتی ہے، مگر طلب نہیں ضائع ہوتی۔ جس کی طلب قائم ہے وہ انشاءاللہ تعالی العزیز ضرور کہیں نہ کہیں اپنی مراد تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ خدا کا قول ہے کہ جس شخص نے ہماری راہ میں جد و جہد کی اور ہمیں پانے کی آرزو کی، فصیل دل کے کلش پر ستارہ جو تیرا غم، فصیل دل کے کلش پر ستارہ جو تیرا غم، تیری طلب تجھے پانے کی آرزو تیرا غم۔ جس دل میں یہ ہوتا ہے اس کا وجدان اسے گائیڈ کرتا ہے، خدا اسے گائیڈ کرتا ہے، اور بالآخر وہ کہیں رہبروں سے آپ نے کیا لینا ہوتا ہے، کیا پوچھنا ہوتا ہے، صرف اپنے مغالطوں کی تصدیق چاہنی ہوتی ہے۔ وہ نظر فریب نہیں ہوتے، وہ یہ نہیں کہ آپ کی کایا پلٹ اس وجہ سے نہیں ہوتی، ان کی دعا سے ہوتی ہے۔ وہ آپ کو اس مغایرت سے نکال دیتی ہے۔ آپ کو فرسٹ ٹچ تو ملے گا نا، تو تبھی شہادت پاؤ گے نا کہ میں اب خدا کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کسی دوسرے آسرے پہ نہ بھی بھروسہ کرو، تو سب سے بڑا آپ کے اخلاص اور آپ کی طلب آپ کا ذریعہ ہے۔ خدا نے اسی پہ آپ کے دعوے کی تکمیل کرنی ہے کہ جس دل میں میرے لیے ذرا برابر اخلاص ہے، اسے نار دوزخ کبھی ہلاک نہیں کر سکتے۔ اسی اخلاص پہ تکیہ کرو۔ کل آتعاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون۔ آپ کا دعویٰ اخلاص پہ ہونا چاہیے، ریوارڈ اللہ کی طرف سے دیا جائے۔ صاحب ایک کامنٹ کسی نے کوٹ کیا ہے، اور جس پہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہمیں تکلیف بھی بہت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ عالم دین نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کو اسلامی علوم پر دسترس حاصل ہے، بلکہ آپ کا مطالعہ چونکہ وسیع ہے اور اسی لیے آپ اپنے لیکچرز میں زیادہ تر اسلامی واقعات کا ذکر کرنے پر ہی افتخار کرتے ہیں۔ مہربانی فرما کر عالم دین اور اسلامی واقعات۔ اس نے بڑے مزے کی بات کی ہے۔ ظاہر ہے کہ میرا مطالعہ تو بہت وسیع ہے، تو میرا مطلب یہ ہے کہ فرض کرو ایک محدث آتا ہے میرے پاس اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ، وہ بھی 2-4 دن رہنے کے بعد کہ صاحب آپ کا مطالعہ وسیع ہے۔ فرض کرو کوئی قرآن کا عالم آتا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ کہے کہ آپ قرآن زیادہ بہتر جانتے ہو، پھر مورخ خواب کہے گے، تو پھر جو جملہ وہ ساکریٹیز والی بات ہوئی نا، ہر طرف سے اگر بہتر ہوں تو بہتر ہے، کیونکہ مطالعے میں کوئی ایک چیز تو نہیں نا آتی۔ دیکھو فرض کرو میں آپ دیکھو مجھے ساری دنیا کی تاریخ آتی ہے، میں تو دعووں سے گریز کرتا ہوں، اسی لیے ایسی کوئی آپ جملہ سن تو نہیں نہ سکتے۔ آپ میری زبان سے تو ایسا امر محال ہے کہ میں ایسا دعویٰ کروں، میں دعوے کے پیچھے مثال چھوڑوں۔
مگر اگر کوئی فرض کو انگریز مجھے کہے گا، مجھے یاد آیا میں گیا انگریزوں کے پاس گیا تو ان کے ایک کاؤنٹی والوں نے مجھے دعوت دی، بلایا ادھر انگلینڈ جب میں گیا تو میں نے اس محترمہ سے پوچھا، یہ تھوڑا سا دلچسپ بات کیا اس لیے آپ نے، تو میں نے کہا کہ میگنا کارٹا کے بعد تم نے کوئی دوسری ادھر لگائی نہیں ہے تجویز جو ہے ڈیموکریسی کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میگنا کارٹا کیا ہے؟ میں نے کہا ہندی اشتم کے زمانے میں ایک جمہوریت کی دستاویز پاس ہوئی تھی، مجھے یہاں نظر نہیں آ رہا، میگنا کارٹا نظر نہیں آ رہا۔ تو اس نے مجھے کہا تم ہسٹری زیادہ جانتے ہو کہ ہم نے پیدا ہی ہوئے ہیں۔ بس میں نے کہا تمہیں انگریزی آتی ہے؟ ویسے میں نے کھاتی ہوں۔ میں نے کہا تمہیں انگریزی آتی ہے؟ وہ انوائے ہو گئی، بالکل اتنی نرمی سے وہ نہیں آپ کے ریمارک وہ کرتی، what do you mean? I'm born English, I don't know English۔ میں کہا یار یہ میں نہیں کہہ رہا، میں بتاتا ہوں کہ تمہیں انگریزی آتی ہے نا، میں صرف دعویٰ سننا چاہتا ہوں۔ Of course۔ میں نے کہا بات سنو، جب یہ نئی انگریزی شروع تھی تمہیں آتی ہے؟ کہاں سے انگریزی، یہ جدید انگریزی شروع ہوئی؟ تو what kind of man you are؟ اور بھی بڑے سارے لوگ تھے۔ میں نے سوچا اب یہ زچ ہو جائے گی، یہ نہ ہو کہ مجھے قیدی کروا دے، تھی بھی میئر۔ تو میں نے کہا بیبی بات سنو، میرا خیال ہے کہ تم ماڈرن انگلش کو نہیں جانتے۔ پھر وہ ناراض، یہ کیا کہہ دو گے؟ میں کہا اچھا سنو، میں تمہیں انگریزی سناتا ہوں تو بتانا یہ کیا ہے۔ پھر میں نے اسے انگریزی آپ کو بھی سنا دیں۔ میں نے کہا one that April with the shuri sutte, the drifte Ahmad, the head passed to the rutte, and bathed every vein in swish liquor, of which were two engendered is the floor۔ میں نے کہا تو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ میں نے کہا انگریزی ہے۔ اور جا کے کسی بھی بڑے معتبر انگریز ادیب سے پوچھ لو کہ کس کی انگریزی ہے، یہ ماڈرن انگلش ہے، اس کی ابتدا تمہاری انگریزی کی اسی سے ہے۔ آپ کو پتا ہے پھر کیا کہا تھا؟ یہی بات انہوں نے لکھی ہے۔ جب میں وہاں سے نکل کے آیا نا تو پیچھے اخباروں میں انہوں نے نکلوایا کہ ایک بہت بڑا انگریزی کا عالم آیا تھا جس نے ہمارے علم و ادب کے بارے میں، اب یہ کوئی دعویٰ رکھے گا نا کوئی تو اس سے بات ہوگی نا۔ فرض کرو اگر کوئی کہ مجھے قرآن سے آگاہ وہ دعویٰ رکھے گا تو پھر پتہ لگے گا نا، وہ تھوڑا سا وہ جانتا ہے، تھوڑا سا میں جانتا ہوں۔ خالی سٹیٹمنٹ سے تو کوئی مثال نہیں کہ جی میں ہسٹوریکل ریفرنس ہے، ہسٹری کے بغیر آپ کیا سمجھ سکتے؟ ایک بار فرض کرو میں نے کسی کو بتانا خدا پہ توکل کیا ہے تو میرے لیے کوٹ کرنے کے لیے ہے کیا؟ میرے کو موسیٰ بن عشری کی ایک مثال ہے۔ میں جب ایک دفعہ زمینی حقائق پہ گفتگو کر رہا تھا تو مجھے جنگ کی وہ مثال یاد ہے۔ حضرت موسیٰ بن عشری کہتے ہیں آج دیکھو تم کتنے بڑے بڑے لوگ ہو گئے ہو، ہم نے جب حنین کی جنگ کی تیاری کی تو ہمارے پاس 2 تلواریں، 1 اونٹ تھا اور 2 تلواریں، ہم 8 لوگ تھے۔ تو ہم جنگ کے لیے چلنے لگے تو ہم ننگے پاؤں تھے اور ہم نے بانس اتارے اور ان کی نوکیں بنائیں کہ ہم یہ جنگ اس سے لڑیں گے۔ 6 آدمیوں کے پاس بانس سے ان کی نوکیں نکلی ہوئی تھیں۔ چلتے چلتے ہمارے پاؤں سے خون رسنے لگ گیا تو ہمیں اپنے گردنوں کے گریبان اتارے اور پاؤں کی گرد لپیٹے اور پھر جا کے ہم حنین کے میدان میں پہنچے۔ کانٹ آئی کوٹ دس کہ اگر خدا پہ اعتبار ہو تو یہ زمینی حقائق ہیں جن سے حنین کی جنگ جیتی گئی۔ کانٹ آئی سے دس؟ بغیر ہسٹری کے آپ کہاں جاؤ گے؟ بغیر ہسٹری کے تو امریکہ والے کہتے ہیں there was no prophet محمد، آپ کو پتا ہے وہ تو یہ کہتے پھرتے ہیں۔ اب آپ کے ایسے دانشور مسلمان پیدا ہو گئے ہیں، مسلمان کہ جو یہ کہتے پھرتے ہیں۔ ایک دفعہ غامدی نے کہا کوئی ابابیل نہیں آئی تھی جیسے قرآن میں ہے۔ اگر ہسٹری نہ ہوتی تو میں اسے کیا جواب دیتا؟ میں تو اسے بتا